السلام علیکم۔ یہ قرآن شریف کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ لن تنالوا کا سپارہ ہے، چوتھا سپارہ، اور سورہ نساء ہماری چل رہی تھی، پہلا رکوع ہمارا چل رہا ہے، جس میں آج میں آپ کو آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10 کے بارے میں بتاؤں گی۔ آیت نمبر 6 تک ہمارا ہو گیا تھا۔ للرجال نصیب سے آج ہمیں شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما، اچھا یہاں پر ایک شان نزول آ رہا ہے، تھوڑا سا ترجمہ کر دیتی ہوں پھر آپ کو شان نزول بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ للرجالی، رجال کہتے ہیں مردوں کو، مردوں کے لیے، لام معنی کے لیے، مردوں کے لیے، نصیبم حصہ ہے، مما اس سے جو ترکل چھوڑ مرے یا چھوڑ گئے، والدانی والاقربونا والدین اور رشتہ دار، مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو چھوڑ گئے والدین اور رشتہ دار۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل او کثر، اور عورتوں کے لیے، نساء کہتے ہیں عورتوں، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو چھوڑ مرے والدین اور رشتہ دار، اس چیز سے جو تھوڑا ہو اس سے یا پھر زیادہ ہو۔ نصیبم مفروضہ، حصہ مقرر شدہ، اللہ تعالیٰ نے حصے جو ہیں مقرر کر دیے ہیں ذوی الفروض کے شریعت میں، جو بھی حصے میں قریب سے قریب تر ہوتا ہے اس کو حصہ ملتا ہے۔ اچھا، اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تھا، تو انہوں نے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا اور 1 بیوی وراثت میں، مطلب یہ ان کے وارث تھے، چھوڑے تھے۔ عرب کے پرانے دستور کے مطابق ان کے چاچا زاد بھائی آئے اور ان کی زمینوں وغیرہ، ان کے مال پہ جائیداد جو بھی تھی ان پہ قبضہ کر لیا۔ انہوں نے، ان کی جو بیوہ تھیں، انہوں نے کہا بھی کہ بھئی اگر آپ قبضہ کر رہے ہیں تو میری دونوں بیٹیوں سے نکاح بھی آپ کر لیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور عرض کیا، یہ سارے ڈیٹیل ان کو بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی یہاں سے نا، للرجال، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس سے جو چھوڑ مرے والدین اور رشتہ دار، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس سے جو چھوڑ مرے والدین اور رشتہ دار، اگرچہ وہ کچھ تھوڑا سا ہو یا زیادہ ہو، تھوڑا ہو زیادہ، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اور مردوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ پرانا ان کا رواج چلے آتے تھے، دستور چلے آ رہے تھے عربوں کے کہ نا صرف مردوں کا ہی حصہ ہوا کرے گا، کیونکہ حصہ اس کا ہی ہوتا ہے جو گھوڑوں پہ سوار ہو کر دشمنوں سے لڑے اور مال غنیمت حاصل کرے، اور بچوں کا بھی اس لیے نہیں ہوگا کہ بھائی وہ بھی نہیں لڑ سکتے، اور ضعیفوں کا مال تو ویسے ہی لوگ کھا جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، دونوں کے لیے حصہ ہے، اگر وہ چیز تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، ان سب میں مقرر شدہ حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر فرما دیے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اس طرح تقسیم فرمائی کہ 8واں حصہ جو تھا ان کی بیوہ کو دے دیا تھا، اور پھر جو مال بچا تھا اس میں سے آدھا بیٹی کو دے دیا تھا، اور اس میں جو آدھا بچا تھا تو اس میں سے دونوں بیٹیوں کو تقسیم فرما دیا تھا، اور ان کے چاچا زاد بھائی جو تھے دونوں محروم ہو گئے تھے، کیونکہ وہ اقرب نہیں تھے، وہ دور کے رشتہ دار تھے، دور کے رشتہ دار جو ہوتے ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ بیوی کو 8واں حصہ دیا تھا کل ترکے میں سے۔ آگے پڑھتے ہیں ہم، آیت نمبر 8 ہے، وَإِذَا، اور جب، حضرہ حاضر ہو تقسیم کے بعد، حضر القسمت اول القربہ، رشتہ دار، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، وراثت کی تقسیم کے وقت جب رشتہ دار حاضر ہوں، والیتام والمساکین، اور یتیم اور مسکین حاضر ہوں، فردقوم، بس تم ان کو دے دو اس سے، منہ، وقولوا لهم قولا معروفا، اور کہو ان کے لیے بات
مطلب اچھی بات کہہ دو ان کے لیے، مطلب اگر وہ کہیں کہ بھئی یہ اتنا سا حصہ دیا ہے ہمارے کو، تو ان سے کہہ دو کہ آپ کا حصہ اس میں سے نہیں بن رہا تھا، ہم نے ایسے ہی دے دیا۔ اور یہ یاد رہے کہ جو آپ کے وارثوں میں مطلب کوئی وارث ہے اگر، تو اگر وہ نابالغ ہے تو اس کے حصے میں سے بالکل نہیں دیجیے، کیونکہ اس کے ہاں یا نہ کا اعتبار نہیں ہے، وہ چھوٹا ہے، بالغ نہیں۔ اور اگر جو کوئی حاضر نہیں ہے، غائب ہے، تو اس کے حصے میں سے بھی نہیں آتا۔ پہلے آپ لوگ حصے کی تقسیم کر لیجئے، پھر جس کو دینا ہے وہ ان یتیموں کو بھی دے دیجئے، مسکینوں کو بھی دے دیجئے، قریب رشتہ دار اگر وہ وہاں پر حاضر ہیں تو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا ہے کہ جب تم فصل کی کٹائی کرو تو جو غریب لوگ آتے ہیں تو ان کو بھی آپ تھوڑا بہت دے دیا کریں۔ سورہ انعام کی آیت ہے اچھا، پھر اس میں آگے پڑھتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، اور ڈریں وہ لوگ جو، جیسے کہ ہمارا اگر بچہ کوئی مر جائے، اپنا ایسے سمجھے نا کہ ہمارا اگر کوئی بچہ مر جاتا ہے اور ہم نے اس کے ساتھ ناانصافی کری، تو کوئی اور بھی ہمارے بچے کے ساتھ ناانصافی کرے تو کیسا ہوگا نا، ہمیں افسوس ہوگا۔ اسی طرح اور ڈریں وہ لوگ جو اگر چھوڑ جائیں اپنے پیچھے من خلفہم ذریۃ اولاد ضعافاً کمزور، خافوا ڈر ہوں ان پر، ٹھیک ہے، فلیتق اللہ، بس چاہیے کہ ڈریں اللہ تعالیٰ سے، ولیقولوا قولا سدیدا، اور کہیں بات سیدھی۔ بھئی ان بچوں میں جو ہوتا ہے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، یتیم بھی یعنی نابالغ بھی ہوتے ہیں، تو ان کا مال سنبھال کے رکھ لیجئے اور ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی آپ جب بڑے ہو جائیں گے تو ہم آپ کو دے دیں گے، اور اس کے ساتھ آپ نے بالکل بھی بے ایمانی نہیں کرنی ہے، دستور شریعت کے مطابق وہ کرنا ہے۔ پچھلی آیتوں میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہ آپ پچھلی میری ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ یتیموں کا مال کھانے کا اللہ تعالیٰ نے بہت گناہ فرمایا ہے، کہ اسی آیت میں لکھا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی، بے شک جو لوگ کھاتے ہیں اموال یتیموں کے، مال یتیموں کے، ظلم سے، ظلماً، انما یاکلون، بے شک وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم نارا، اپنے پیٹوں میں آگ، یعنی اپنے پیٹوں میں آگ بھریں، وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا، اور ان قریب وہ داخل ہوں گے، کس میں داخل ہوں گے؟ آگ میں۔ اچھا، ایک کسی کا انتقال ہو گیا تھا تو وہاں پر بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے چراغ بجھا دیا، لوگوں نے کہا بھی کہ بھئی آپ نے چراغ بجھا دیے، اس وقت تو چراغ جلانے کا ٹائم تھا، تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ یہی ٹائم تو تھا کہ وہ چراغ بجھا دیا جائے، کیونکہ یہ جو اب یہ وارثوں کا حق بن چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت تاکید فرمائی ہے کہ یتیموں کے حق نہ کھائے جائیں۔ معارف القرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم قیامت کے روز اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہ آگ سے بھڑک رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک جو لوگ وہ کھاتے ہیں یتیموں کے اموال ظلم سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں تم کو خاص طور پر دو ضعیفوں کے مال سے بچنے کی تنبیہ کرتا ہوں، ایک عورت اور دوسرے یتیم۔ تو ہمیں یتیموں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، کمزوروں کے بارے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔